جزاک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین صلوات بلند آواز کے ساتھ ہر شخص ہم نے عقائد کے عنوان سے بحث کا آغاز کیا تھا اور اسی کو آگے لے کے انشاءاللہ مسلسل چلنے کا ارادہ ہے اور وہ موضوع آپ کے ذہن میں ہے کہ عقائد شیعہ بر بنیاد قرآن کہ عقائد شیعہ قرآن کے مطابق ہیں ٹھیک ہے یعنی ہمیں یہ خیال نہیں رکھنا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے قرآن کو عقیدے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے مولا آپ کو سلامت رکھے تو دیکھیں عقیدہ ہے کیا لفظ عقیدہ کو سمجھیں بچے بھی اس بات کو محفوظ کر لیں عقیدہ نکلا ہے عقد سے عقیدہ عقد سے ہے عقد کہتے ہیں گانٹھ باندھنا جی اچھا جن کی شادی ہوئی ہے وہ تو بولے نا میرے ساتھ وہ تو عقد کے مرحلے سے گزرے ہیں نا صاحب ٹھیک ہے عقد کا مطلب ہوتا ہے گانٹھ باندھنا جوڑنا یعنی عقیدہ جوڑنے کا کام کرتا ہے توڑنے کا کام نہیں کرتا ہائے 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 مولا آپ کو سلامت رکھے کیا بات ہے بہت شکر گزار صاحب عقیدہ جوڑنے کا کام کرتا ہے توڑنے کا کام نہیں کرتا عقیدہ عقد سے ہے اور اس کا مطلب ہے جوڑنا گانٹھ باندھ دینا اگر آپ شیعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے عقائد کو ہم نے بنیادی طور پر علماء نے فرمان معصومین کی روشنی میں 5 حصوں میں بانٹا ہے ٹھیک ہے بنیادی طور پر ہمارے 5 عقائد کو 5 حصوں میں بانٹا ہے جنہیں اصول دین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کتاب میں جا کے نہیں دیکھ سکتا تو جویہ صاحب نے بہت اچھا اہتمام کیا کہ اصول دین وہ سامنے ابھی میری نظر پڑی چارٹ کی صورت میں پہلے ہی اصول دین لکھے ہوئے اور 5 ہیں اور کتنے ہیں اصول دین یہاں یعنی وہ دیکھیں نا اصول دین پھر آگے 5 یعنی اصول بھی یہی بنتا ہے کہ اصول 5 ہو اور کیا لینے آیا وہ بندہ جو حیران ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ اصول بھی حیدری فانیہ اصول بھی یہی بنتا ہے کہ اصول 5 ہوں اور نقوی صاحب یہ 5 جو اصول ہیں جس میں سب سے پہلا توحید ہے اور توحید پر ہم بات کر رہے ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت 5 ہیں اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ 5 اصول دین میں شامل ہے اصول نکلا ہے اصل سے اصل کہتے ہیں بنیاد کو بنیاد ہوتی ہے جڑ جس عمارت کی جڑ اچھی نہ ہو وہ گر جاتی ہے مولا تمہیں سلامت رکھے اچھا میں بات کھول نہیں سکتا بس آگے بڑھ جاؤں گا قبلہ ایک دیوار قائم کرنے کے لیے اگر 5 اینٹیں لگانی ہو تو وہ کھڑی ہوتی ہے اگر 3 لگا دو گے ٹوٹے گی یا قائم رہے گی
ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا صاحب، تھوڑا سا صبر کیجئے گا۔ اینٹیں 5 لگنی ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، لیکن کہیں 3 لگا دی گئی، توحید، نبوت، قیامت۔ نہ عدل ہے نہ امامت ہے۔ اب دیوار گرے گی کہ نہیں؟ گرتی ہے تو بندہ کہتا ہے نا علی نہ ہوتے۔ یار کیا کروں اس بندے کا جو میرے ساتھ ابھی بھی سفر نہیں، یہ مجمع ہے، یہ معیار چاہیے، اس پہ سفر کرتے آئیں میرے ساتھ۔ قبلہ گرتی ہے تو دیکھیں عقد ہے، میں نے کہا اصول دین بنیادی طور پر یہ 5 ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5 اس پہ ٹکا ہے۔ اور اصول اصل سے نکلا ہے۔ اصل ہوتی ہے بنیاد، بنیاد ہوتی ہے جڑ۔ جس چیز کی جڑ اچھی ہے نا وہ کہیں بھی وہ عمارت قائم رہے گی، لیکن جہاں جڑ ہی ٹھیک نہ ہو، جہاں جڑ ہی اچھی نہ ہو، عمارت کیسے قائم رہے گی؟ جڑ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں ایک بات کہتا چلتا ہوں، عزیزان محترم محسوس نہ فرمائیے گا، یہ پیغام میں اپنی ماؤں بہنوں کو کی نظر کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں بنیاد پہ کام ہونا چاہیے اور ضروری ہے۔ ہمارے ہاں محسوس نہ فرمائیے گا، ایک ادارہ تھا جسے کہتے ہیں ماں کی گود کا ادارہ، وہ بنیادی طور پر بند ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت محراب و مسجد کے مولویوں کے حوالے کرنے کے بعد خود ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ مولانا آپ سکھائیے۔ ارے پہلے ماں سکھائے گی تو مولانا سکھائیں گے نا۔ ہائے ہائے ہائے، ماں سکھائے گی، ماں کی گود پہلے ہے، اسی لیے کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے۔ بنیاد پہ کام کرنا ہے، بنیاد۔ ماں کی آغوش پہلی درسگاہ ہے، وہ ادارہ بند ہوتا جا رہا ہے، ہم نے مولویوں کے حوالے کر دیا۔ دیکھیں یہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ ہے کیا؟ یہ جو بچے، یہ اعمال جو ہم بجا لاتے ہیں ہے کیا؟ بندے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بچہ عقیدے سے بھٹک گیا، وہ بھٹک گیا، وہ بھٹک گیا۔ نہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے۔ بندہ کہے میں پوری زندگی میں نے عبادات بھی کی ہیں، ماتم بھی کیا ہے، عزاداری بھی کیا ہے، علی کی ولایت پہ رہا ہوں، میں نے پوری زندگی دین پہ گزاری ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو ابھی آپ کامیاب نہیں جا رہے۔ کامیاب بھی تب ہے جو دین آپ کو آپ کے باپ نے دیا تھا وہ آپ نے اپنے بچوں کو دیا کہ نہیں؟ بولو میرے ساتھ، یہ بات بولنے والی ہے۔ جو دین آپ کے ماں باپ نے، جو ولایت علی آپ کے باپ نے دی تھی، وہ آپ نے اپنے بچوں کے حوالے کی یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ تربیت کے ادارے پہ کام ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم ماں کی گود ہے پہلا ادارہ، بنیاد ماں کی گود سے ہے، تربیت کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، اب میں فکرہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے یقین ہے سرزمین جنگ پر ندیم حیدر آبادی کا لفظ ہوا میں محو نہیں ہوگا۔ جس کے سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہے، وہ میرے ساتھ سفر کر لے گا۔ لفظ بڑا قیمتی ہے جہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں۔ قبلہ کہا یہ جاتا ہے، یہ بچہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ قبلہ جب کوئی جڑ لگتی ہے اس پہ کوپل پھوٹتی ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سب کیا ہے؟ یہ فروعات ہیں۔ اصول دین کچھ اور ہے، لیکن جب بھی کوئی پودا لگایا جاتا ہے اسے پانی دیا جاتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے مولانا آپ تربیت کر دیں۔ پودا ہم نے لگا دیا، پانی آپ دے دیں۔ ارے مولانا کہاں سے پانی دے دے؟ پودا آپ نے لگایا ہے تو پہلا پانی آپ نے دینا ہے، مولوی کے حوالے نہ کرو۔ یاد رکھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ یہ قبلہ کومپل ہے، ولایت علی پانی ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی ہے میرے ساتھ سفر کرنے والا؟ ولایت علی پانی ہے، اپنے بچوں کو ولایت علی کا پانی دو۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے بچوں کو ولایت علی کا پانی دو۔ بچہ مرجھائے گا نہیں، عقیدے سے نہیں بھٹکے گا۔ اچھا مجھے نہیں پتا کون ہے جو آسمان کو چھو لے گا اور کون ہے جو ایسے رہے گا۔ یہ جو احباب ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، میں تمہارے بڑا قریب ہوں، ٹھیک ہے؟ قریب ہو کے بے نیازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں لفظ حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ قبلہ کبوتر، پتہ ہے کبوتر دیکھیں، کبوتر پالنا بری بات نہیں، کبوتر پالنا کوئی غلط نہیں، کبوتر بازی غلط ہے۔
ہائے 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 ہائے، بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اصول دین بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ کبوتر پالنا غلط نہیں ہے، بڑی بڑی شخصیات نے پالے، لیکن وہ بازی غلط ہے، یعنی جس لفظ کے ساتھ بازی لگ جائے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ یا علی یا علی یا علی، قبلہ جس لفظ کے ساتھ بھی بازی لگ جائے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ کبوتر اپنا کھونٹا پہچانتا ہے۔ بچے پر ماں باپ پریشان ہو، بچہ بھٹک گیا، آپ یہ بتائیں آپ نے اس کی ٹھیک سے تربیت کی یا نہیں؟ بچے سے بعد میں پوچھا جائے گا، آپ سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی نظریہ ہے، بچہ پیدا ہو گیا تربیت کر رہے ہیں، جب بڑا ہو گیا ہمیں سنبھالے گا۔ نا 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 نا، اس نیت سے تربیت نہیں کرنی۔ تربیت اس لیے کرنی ہے کہ آپ کا فرض ہے۔ ہاں بندے پریشان ہو گئے، شاید میں موضوع کسی اور طرف لے جا رہا ہوں، نہیں بنیاد پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ فکرہ دیکھیے گا، اور میں نے بڑی محنت کی ہے، اور یہاں میں توحید کے مرحلے طے کر رہا ہوں، لیکن بنیاد سمجھ میں آئے گی تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن بڑی محنت کی ہے اس فکرے کے لیے۔ کبوتر، میں نے کہا جس لفظ کے ساتھ بازی لگ جائے وہ اچھا نہیں ہوتا، اسی لیے کبوتر پالنا غلط نہیں، کبوتر بازی غلط ہے۔ لیکن میں نے پھر کہا کبوتر اپنا کھونٹا پہچانتا ہے۔ کھونٹا سمجھتے ہیں؟ اگر کسی شخص نے کبوتر رکھے وہ تائید فرمائے گا کہ اس کی چھت پر کبوتر جسے سکھلایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک بند لمبا سا ڈنڈا لگا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک جنگلہ سا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ وہ کیا اس کو بولتے ہیں آپ کی زبان میں؟ ہے جی؟ چھجا، چھجا، ٹھیک ہے، وہ جی چھجا لگا ہوتا ہے، چھجا، اس کو اردو زبان میں کھونٹا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں کبوتر کو پالا ہے نا، اور آپ اس کو سکھلاتے ہیں، اور اس کو دانہ دن کا آپ نے ٹھیک دیا ہے، آپ جب اس کبوتر کو چھوڑتے ہو نا اور کھونٹا لے کر اوپر کھڑے ہوتے ہو تو بڑے بڑے لوگ جعلی کھونٹے لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہائے او یار کوئی ہے؟ ہائے ٹھیک ہے، وہ جعلی کھونٹے پہ نہیں جاتا، وہ کھونٹا جس پر آپ نے اسے سکھایا ہوا ہے وہ اسی پہ آئے گا۔ ماں باپ علی کی ولایت پہ بچوں کو لائیں، پریشان نہیں ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ولایت علی کھونٹا ہے۔ آپ دیئے سرکار زندہ نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ چلیں آئیے، احباب آپ کن پاس آ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ کچھ کہا ہے؟ ٹھیک، احباب آپ کے پاس آ رہے ہیں، جتنا حیدر کے مقابل جو کھڑی ہو دولت، واہ واہ، اس کے حیدر کے مقابل جو کھڑی ہو دولت، تاج پامال کرو کف کو ٹھوکر مارو، واہ واہ، اور معرفت ایسی ہو اس کے حیدر میں کہ زمانہ بولے یہ ہے دیوانہ حیدر، اسے پتھر مارو۔ واہ واہ، نہیں واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس میں سمایا نہیں حسین، واہ واہ، بہتر ہے وہ کہ جس میں کھویا نہیں حسین۔ جا کر ہوا سے کہہ دو کہ اب شور نہ کرے، مدینے سے کربلا تک سویا نہیں حسین۔ مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھو حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھو حوصلہ، جتنے بھی زخم کھائے پر رویا نہیں حسین۔ واہ واہ، بے شک بے شک، آمادہ ہیں آگے بڑھیں؟ تو دیکھیں ہر چیز اصول پہ قائم ہے، ٹھیک، اور اصول پہ ہو تو چیز قائم رہتی ہے۔ جہاں اصول سے بھٹکے پریشان تو نہیں ہو گیا؟ چونکہ میں ایک پل کے لیے مطلب آپ کی آمادگی چاہوں گا، موضوع آج کچھ نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس کو میں لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بنیاد پہ کام ضروری ہے، بنیادیں اچھی ہونی چاہیے۔ بچوں کی تربیت آپ دوسروں کے حوالے مت کریں، ٹھیک ہے؟
آپ کے اپنے حوالے ہونے چاہیے، اپنے پہلے خود دیکھیں گے، خود پودے کی حفاظت کریں گے تو پھر پھل کی توقع کریں گے۔ اب خود ہی حفاظت نہ کی، دوسروں کے حوالے چھوڑ دیا۔ تو بنیاد کیا ہے دین کی؟ 5 چیزوں پر مشتمل ہمارے ہاں اصول دین: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اور اصول میں نے کہا یہی بنتا ہے کہ اصول 5 ہونے چاہیے۔ ہائے اصول بھی یہی بنتا ہے صاحب کہ اصول 5 ہونے چاہیے، اور ان میں کا پہلا جو ہے وہ توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ توحید ہے کیا؟ سورہ توحید پڑھ لے، توحید کی معرفت آپ کو کسی حد تک ہو جائے گی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، 5 چیزیں۔ اس میں آخری حصے پہ نظر غور کریں کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ توحید ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بندے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ نہیں، آپ جیسے بڑے۔ کیا کروں بندوں کا؟ نوجوانوں اب آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ قبلہ اس جیسا کوئی نہیں، آپ جیسے بڑے ہیں۔ بندوں کو بڑا زوم ہو جاتا ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں۔ نہیں نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور جس جیسا کوئی نہ ہو، تکبر اسی کا حق ہے۔ جس جیسا کوئی نہ ہو، تکبر اس ذات کا حق ہے۔ متکبر کہنا اللہ کا حق ہے، بندے کا نہیں۔ جس نے بڑے بڑی دنیا گزری ہے، بڑے بڑے متکبر گزرے، عرب میں ایسے ایسے متکبر گزرے کہ اگر ان کے ہاتھ میں وہ چھڑی ہوتی تھی جس سے وہ جانور کو مارتے تھے، اگر کبھی گر جاتی تھی نا، ایسے کھڑے رہتے تھے، جھک کے اٹھائیں گے نہیں، کوئی اور اٹھا کے دے۔ ایسے ایسے متکبر تھے، جھکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ لیکن محمد نے ایسا جھکایا، اب پوری بات کرو تو بندے صبر کرتے، کیا کروں؟ قبلہ جھکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ محمد مصطفیٰ نے ایسا جھکایا کہ سر کو ہی جھکا دیا۔ آئے 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 آئے، ہم آپ جی ہیں سرکار، ایسا جھکایا کہ سر کو جھکا کے رکھ دیا۔ تو عزیزان محترم، میں نے کہا اصول دین 5 چیزیں، اور پہلا توحید۔ اور توحید میں ہے کہ میں نے 5 چیزیں بیان کی، کون کون سی؟ اس میں ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ آج کی تقریر یہی ہے، توحید کی معرفت پہ بات کرتے ہیں اور اس جیسے کوئی نہیں پہ ہی بات کرتے ہیں۔ جس جیسا کوئی نہ ہو، تکبر اسی کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اور جس جیسا کوئی نہ ہو اس کا حق تکبر ہے، بندوں کا حق نہیں، اللہ کا حق ہے۔ تکبر بندوں کا حق نہیں ہے۔ ہاں، ہاتھ کھول لیں شہزادے، نیند آ رہی ہے، ساتھ والا اس کو ہاتھ کھلوا دیں، بیٹا نیند آ جاتی ہے نا ایسے، ویسے بھی ہاتھ بندے ہوں تو نیند آ ہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مولا آپ کو آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، تو بات پہنچ رہی ہے نا؟ توحید میں پہلا اس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہ ہو، تکبر اسی کا حق ہے، بندوں کا حق نہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ جس جیسا اس نے بھی نہیں بنایا، وہ بھی کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں۔ یار سلامت رہیں وہ بندے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ میں تمہیں نقوی صاحب سلام پیش کر رہا ہوں، میں مشکل باتیں خود کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے نیو جنریشن جو صبح کا آرام چھوڑ کے یہاں آئی بیٹھی ہے، یہ بالیقین کچھ لینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اگر میں ادھر ادھر کر کے نکل لوں تو ان کو حاصل کیا ہوا یہ سوچنا پڑ جائے گا، اسی لیے میں موضوع کو لے گئے۔ تکبر اسی کا حق ہے۔ اور بچوں یاد رکھیے گا، میرے نوجوان دوست ہیں، بھائی ہیں میرے سارے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک عقیدہ ہے، یا تو وہ کم پڑھے لکھوں احباب نے جنہوں نے مطالعہ زیادہ نہیں کیا اس وجہ سے، یا جو معرفت توحید نہیں رکھتے، یا پھر یہ ہمارے اوپر ایک سازش ہے۔ وہ جو ایک شعر پڑھ دیا جاتا ہے، جو کہ پنجابی میں بھی پڑھتا ہے، اردو میں وہ اس کو اس طرح کریں گے کہ میں محمد نیا کہاں سے لاؤں۔ ٹھیک ہے، اگر محمد بناؤں گا تو مجھے کعبہ بنانا پڑے گا۔ یہ آپ نے شعر کو سنا ہوگا پنجابی میں کو ہور محمد نہیں بندا، کتھوں کعبہ ہور لے آواں میں۔ لے جی، بندے نے بڑے بڑے پر ٹوٹنے،
لیکن جو یقین کی منزل پہ قائم ہے میرے ساتھ ایسی پرواز کرے گا در و دیوار علی کی حقانیت پر گواہی دیں گے. یہ اللہ کہتا ہے مجھ سے اور محمد نہیں بنتا، میں نیا کعبہ کہاں سے بناؤں؟ یہ بندے یا شاعر کی اپنی عقیدت ہوتی ہے، یہ شیعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ شیعہ عقیدہ نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے مطابق نہیں. ہوئے 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 بول پڑو، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے اور محمد نہیں بنتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے اگر میں اور محمد بناؤں تو مجھے اور علی بنانا پڑے گا، اور علی بناؤں تو اور کعبہ بنانا پڑے گا، اور کعبہ بناؤں. یہ کام مجھ سے ہوتے نہیں، یہ کام مجھ سے ہوتے نہیں. محسوس نہ کرنا، جو یہ کام دوبارہ نہ کر سکے نا وہ اللہ نہیں ہوتا. یار کوئی ہے میرے ساتھ؟ جو دوبارہ یہ کام نہ کر سکے وہ اللہ نہیں ہوتا. میں اپنے مذہب کی حقانیت پہ بات کر رہا ہوں. جو بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس پہ واجب ہے میرے ساتھ بولنا. خبردار یہ عقیدہ مت رکھو کہ وہ علی یا محمد جیسا دوبارہ بنا نہیں سکتا. نہیں، وہ دوبارہ بنانا نہیں چاہتا. شیعہ عقیدہ ہے. ہاں با جماعت حیدری، ہاں وہ دوبارہ بنانا نہیں چاہتا. اچھا دوبارہ کون سی چیز بنائی جاتی ہے؟ دوبارہ کون سی چیز بنائی جاتی ہے جو ناقص رہ جائے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ وہی چیز بنتی ہے کہ جس کے بن میں کمی ہو. ہاں محمد دوبارہ تب بنائے گا جب کوئی کمی رہ جائے. علی دوبارہ تب بنائے گا جب کوئی کمی رہ جائے. خالق اکبر کی مکمل تخلیق کو علی کہتے ہیں. یہ احباب خالق اکبر کی مکمل تخلیق کو علی کہتے ہیں. ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں، فقرہ اس کے بعد چہرے پڑھ جاؤں گا، نعرہ تاریخی آ جائے گا. قبلہ جملہ لیجئے گا، جس کو تخلیق کرنے کے بعد اس کا خالق خود کو غرور سے دیکھے، ہماری شریعت میں اسے علی کہتے ہیں. یہ معیار ہے. مولا تمہاری جوانی سلامت رکھے. ہر ہاتھ اٹھے حیدری. اسے خلق کرنے کے بعد جزاک اللہ سر، بہت شکر. من کی مراد پائے گا. ارد گرد مصطفیٰ جگرد مرتضیٰ علی. پائی نعرہ پنتری سپر پاور نعرہ. یہ نہ کہیں کہ اس سے بنتا نہیں. ہاں نہیں، وہ بنانا چاہتا ہی نہیں. قبلہ چیز دوبارہ وہی بنائی جاتی ہے جس میں کوئی کمی رہ جائے. اور اس جیسا میں کہتا ہوں اتنا کمال مصور ہے بھائی، اتنا کمال مصور ہے. اس نے اربوں ایسے بنا دیے کہ ایک کی دوسرے سے شکل نہیں ملتی. اور 12 ایسے بنائے جیسا پہلا ہے. کیا بات ہے. آپ بھی تھوڑا چلے نا میری جان. ہاں ارے آپ جی ہیں سرکار، سلامت رہیں سلامت رہیں. ٹھیک ہے، جیسا پہلا ہے ویسا. لیکن اگر آپ دنیا کا مطالعہ کریں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے لوگ گزرے. اب میں آہستہ سے کہوں گا لیکن بلند ہو کے چلیے گا میرے ساتھ. بڑی بڑی شخصیات دنیا میں گزری ہیں بڑے، لیکن جیسا ایک ہوا ہے ویسا دوسرا نہیں ہوا. بڑے بڑے مفکر ہوئے، بڑے بڑے مدبر ہوئے، بڑے سیاستدان ہوئے، بڑے علماء ہوئے، لیکن جتنے بھی آئے وہ تاریخ کا ایک ایکسیڈنٹل کریکٹر بن کے رہ کے، ایک حادثاتی کردار، کہ ان کے بعد ان جیسا کوئی نہ ہوا. اچھا آپ دور مت جائیں، اردو ادب کا ہی مطالعہ کر لیں کہ غالب کے بعد جو بھی آیا وہ مغلوب ہو گیا، غالب نہیں ہو سکا. اچھا میر کے بعد جو بھی آیا وہ فقیر ہو گیا، میر نہ ہو سکا. اچھا اگلا فکرہ ہے، شاید جھنگ میری قدر بالیقین اہل ادب کی دھرتی ہے. اور انیس کے بعد جو بھی آیا وہ 19 ہو گیا، انیس نہ ہو سکا. ٹھیک ہے،
اچھا دبیر کے بعد جو بھی آیا اس کی شاعری دبی رہی لیکن وہ دبیر نہ ہو سکا. مومن کے بعد شاعر مومن کے بعد جو بھی آیا وہ منافق ہو گیا، مومن نہ ہو سکا. سودا کے بعد، سودا شاعر ہے، سودا کے بعد جو بھی آیا وہ بک گیا، سودا نہ ہو سکا. ٹھیک ہے. فرزدق کے بعد جو بھی آیا وہ ہمنک ہو گیا، عربی شاعری میں فرزدق نہ ہو سکا. انگلش شاعری میں شیکسپیئر کے بعد جو بھی آیا وہ شیخ پیرو ہو گیا، شیکسپیئر نہ ہو سکا. جو بھی آیا، ملٹن آیا، بہت سے لوگ آئے، لیکن یہ تاریخ کا ایکسیڈنٹل کردار بن کے رہ گئے، ان جیسا دوبارہ نہ ہو سکا. لیکن قرآن اور نہج البلاغہ کا ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس میں پہلا بھی محمد ہے، اس کے بعد آنے والا بھی محمد ہے. بندے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، میں پڑھتا جاؤں گا. اس کے بعد آنے والا بھی محمد ہے، اس کے بعد آنے والا بھی محمد ہے، اس کے بعد آنے والا بھی محمد ہے، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی محمد ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے. تو عزیزان محترم کہتے ہیں مومن خان شیعہ نہیں تھا، لیکن یہ بات اردو ادب کی ہو رہی تھی، چلیں اس طرف نہیں آتے، لیکن توجہ فرمائیے گا. تو عزیزان محترم یعنی جو بھی آیا، اردو ادب اور شاعری کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں جانا، چونکہ ادبی حوالوں سے ہی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو جو بھی آیا وہ ایک ایکسیڈنٹل کردار بن کے رہ گیا، اس جیسا شاعر دوبارہ نہیں. ٹھیک. لیکن آل محمد کا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے جس میں جیسا پہلے ہے ویسا بعد میں ہے. پہلا بھی محمد، آخر کیونکہ اس کی تخلیق کمال ہے نا. وہ لاکھوں بنائیں شکلیں نہیں ملتی، کروڑوں بنائیں شکلیں نہیں ملتی. 14 بناتا ہے ایسے کمال جیسا پہلا ویسا آخری، اور وہ کمال تخلیق ہے. اس نے جس کو بنایا کمال بنایا. لیکن آہستہ سے بڑھوں گا آگے انشاءاللہ، توجہ فرما لیجئے گا. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بس سے محفوظ رکھے، آپ کے جذبے سلامت رکھے. دعا دینے کے بعد فکرہ کہہ رہا ہوں، اس نے محمد بنایا نا تو وہ محمدیت میں کمال ہے. پریشان ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو. محمد بنایا تو محمدیت میں کمال، علی بنایا تو وہ علویت میں کمال، سیدہ بنائیں تو طہارت میں کمال، سیدہ بنائیں تو طہارت، توحید اللہ کرے بندوں کے ذہن میں رہے. سیدہ بنائیں تو طہارت میں کمال، حسنین بنائے تو حسن میں کمال، اور ان سب نے اس کے سجدے میں سر رکھ کے بتایا وہ خالق ہونے میں کمال. ہاں سفر کرتے آئیے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سفر کرتے آئیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بس سے محفوظ رکھے، آپ کے جذبے سلامت رہے. بڑا مشکل سفر تھا جس میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیسے چلیں گے، لیکن آپ چل پڑے. تکبر اسی کی ذات کو زیبا ہے، بس وہ متکبر ہے. لیکن اس نے جن کو صاحب کمال بنایا ہے نا، انہوں نے بھی تکبر نہیں کیا، سر نہیں جھکا، اسی کے سجدے میں سر جھکایا ہے، بندوں کے سامنے نہیں، اس کے سجدے میں انہوں نے سر جھکایا. دیکھیں کوئی بندہ اگر متکبر ہے نا تو آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جیسا یہ خود کو کہہ رہا ہے ویسا یہ ہے یا نہیں، یا صرف اس کو زوم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، بندوں کے درجے ہیں. علم کی بنیاد پر ہم بندوں کو پرکھتے ہیں، دولت کی بنیاد پر، کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں، کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں. دور کی بات کیا کروں، مجلس ہو رہی ہے، احباب تشریف فرمائیں. کبھی یہاں اور بھی بڑی مجالس ہوتی ہیں. فرض کر لو ایک نامی گرامی ذاکر تشریف لاتا ہے اور کوئی بندہ آگے بڑھ کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے. اس کا دروازہ کھولنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ ذاکر کو ذکر حسین کی وجہ سے اپنے سے زیادہ محترم جانتا ہے. بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی، بات پہنچ رہی ہے صاحب. لیکن انشاءاللہ اس منزل سے میں نے آگے بڑھا، اور مشکل منزل تھی جہاں تک میں آپ کو لے آیا، لیکن انشاءاللہ آپ در و دیوار علی کی حقانیت پر گواہی دیں گے. قبلہ آگے بڑھے، ذاکر اہل بیت کے لیے آپ نے دروازہ کھول دیا گاڑی کا. آپ کا گاڑی کا دروازہ کھولنا اس بات کا اعلان ہے آپ خود سے زیادہ اس کو محترم سمجھتے ہیں. اسی لیے میں آیا، بھائی نے بھی احترام کیا، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے زیادہ محترم جانتے ہیں. لیکن اگر وہی ذاکر آگے کسی عالم کی گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہو، ہائے 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 ہائے،
یار میرا لفظ ضائع نہ کرنا، میں سر پہ کھڑا ہوں بندوں کے، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا جس کے پاس طاقت ہوئی وہ زمین پہ رہنے والا نہیں، اگر وہ میں بات پہنچا پایا اور آپ میرے ساتھ سفر کر پائے، پر کھلے ہوں گے تو ہی پرواز ہوگی نا۔ اگر وہی ذاکر کسی اور کی گاڑی کا دروازہ کھولے، اس کا مطلب ہے وہ اس کو اپنے سے زیادہ محترم جانتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون کہاں کھڑا ہے، یاد رکھو جس کے لیے جنت کا دروازہ حسین جیسا بادشاہ کھولے اسے علی کہتے ہیں۔ کوئی ہے میرے ساتھ چلنے والا؟ کوئی ہے میرے ساتھ چلنے والا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کھولے اسے علی کہتے، علی 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 کہتے۔ دیکھیں تکبر میں نے کہا بس اسی کی ذات میں، اور انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا، اور جو وہ اسے وحدہ لا شریک مانے گا وہ تکبر نہیں کرے گا۔ جو یہ سمجھے گا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ تکبر نہیں کرے گا۔ تکبر وہی کرے گا جسے اس کی توحید پہ یقین نہیں ہوگا، جو اسے وحدہ لا شریک نہیں مانے گا نا وہی تکبر کرے گا۔ تکبر بس اس کی ذات کو زیبا ہے جس نے علی بنایا ہو۔ اچھا تھک گئے تو چھوڑ دوں؟ ایک شخصیت لوگوں نے علی کو بھی خدا کہا، غلط فہمی کی بنیاد پر۔ لوگوں نے علی کو خدا کہا ہے لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر کہا ہے۔ علی نے خود کو کبھی اللہ نہیں کہا۔ جب علی نے نہیں کہا تو ہم کیوں کہیں گے بھئی؟ جب علی نے نہیں کہا صاحب تو ہم کیوں کہیں گے؟ علی نے خود کو کبھی اللہ نہیں کہا۔ دنیا نے علی کو اللہ ضرور کہا ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر، اور غلط فہمی عام بندوں کے نہیں، لوگوں کے امام کو ہو گئی۔ سانس لے لیں، تھک جاتا ہے بندہ، کوئی بات، تھکے ہوئے بندے کا خطیب نہیں ہوں، بات ایسے ہی ضائع کر جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا صاحب، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ بھئی امام ایک اتھارٹی کا نام ہے، اتھارٹی کا نام۔ امام شافعی کو نہیں ہو گئی؟ شافعی نے کہا ماتا شافعی لیس یدری، شافعی مرتے مرتے مر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا رب علی ہے یا علی رب ہے۔ فکرہ کہوں فکرہ ملنگو تم ضائع نہ کرنا، باقیوں کا مقدر ہے۔ خدا کی قسم امام عام ہستی نہیں، ایک اتھارٹی کا نام ہے، ایک مذہب کی اتھارٹی ہوتی ہے امام۔ اتھارٹی ہے نا، اتھارٹی نہ ہوتی تو لوگ اس کے کہے پر 10 منٹ پہلے روزہ افطار کیوں کرتے؟ اتھارٹی ہے، اتھارٹی، عام شخصیت نہیں ہے۔ لوگوں کے امام کو شک ہو جاتا ہے علی رب ہے یا رب علی ہے، میرا ملنگ بھی یقین پہ رہتا ہے، اور میرے ملنگ کو بھی شک نہیں ہوتا بلکہ کہتا ہے علی دا پہلا نمبر۔ ہائے ہائے بولو نا میرے ساتھ، میرے ملنگ کو بھی یقین نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم یہی وجہ ہے ہم منزل یقین پہ قائم ہیں، ہم نے کبھی بھی علی کو اللہ نہیں کہا۔ آج تک ہم پہ بڑے دعوے ہوئے، بڑی باتیں کی گئی، لیکن ہم شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم نہ میرے مولا نے کہا نہ ہم نے ملایا۔ برسر ممبر اتنی بڑی تعداد میں آپ کی تائید کے ساتھ ندیم حیدر آبادی کلیجے کا خون دیتے ہوئے یہ فکرہ اس بارگاہ میں کہنے کی جسارت کر رہا ہے، لیکن جو بندہ بھی ذہنی جسمانی طور پر یہاں موجود ہے اور پرواز کے لیے اس کے پاس پر ہیں، وہ میرے ساتھ پرواز کرے گا اور اس عقیدے پہ میرا ساتھ ضرور دے گا۔ میں پوری دنیا کو برسر ممبر سرزمین جھنگ پر 2 محرم کی اس عظیم الشان مجلس میں یہ پیغام دے رہا ہوں، خدا کی قسم ہم علی کو اللہ نہ سمجھتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ سوچتے ہیں۔ ہماری عقیدے میں جو علی کو اللہ سمجھے مانے وہ ملحد ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ ہم علی کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم نے علی کو اللہ سے نہیں ملایا، ہم نے علی کو اللہ سے نہیں ملایا، ہم نے علی کو اللہ سے نہیں ملایا، مگر علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا۔ تیری جوانی سلامت۔ آپ یہ سرکار علی علی، ہر ہاتھ اٹھے، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ سلام سلام آپ اپنے مشہد سے جو
فرماتا ہے علی ہو، واہ واہ، نعرہ حیدری۔ ہاں ہاں، ہم نے کبھی بھی دیکھیں، اور پھر کہہ رہا ہوں اگلے فکرے پہ پھر بڑی تائید ہو جائے گی، آمادہ ہے نا جملہ کہہ دوں، آمادہ ہے نا بیٹھے میرے ساتھ، قبلہ پھر فکرہ کہہ رہا ہوں، جملے پہ جملہ کہا جا رہا ہوں۔ دیکھیں یاد رکھیں، ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ہمارا شیعت سے تعلق ہے، نصیریت سے نہیں۔ بولنا تائید کرنا ہے میرے ساتھ، تائید کرنی ہے، ہم شیعہ ہیں نصیری نہیں، کیونکہ شیعت ایک مذہب ہے، نصیریت ایک مذہب ہے۔ نصیری بننا آسان ہے، شیعہ بننا مشکل ہے۔ کیا کروں اس بندے کا جو ہاتھ نہیں اٹھا پایا، کیا کہوں اس بندے کے لیے جو سفر نہیں کر پایا؟ قبلہ نصیریت ایک الگ مذہب ہے، شیعت ایک الگ مذہب ہے۔ نصیری ہونا آسان ہے، علی کا شیعہ بننا مشکل ہے، کیونکہ نصیری بن کے لاشیں اٹھانا نہیں پڑتی۔ جاگو جاگو جنگ والوں، تم نے قربانیاں دی ہیں، تم نے لاشیں اٹھائی ہیں، تم علی کے شیعہ ہو۔ خدا کی قسم، نصیری بننا آسان ہے، شیعہ بننا مشکل ہے۔ نصیری بن کے لاشیں اٹھانا نہیں پڑتی، شیعہ بن کے لاشیں اٹھانا پڑتی ہے۔ لیکن ہمارا مذہب شیعہ مذہب ہے، ہمارا نصیریت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نصیری جتنا بھی طاقت لگا لے شیعوں کے عقیدے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، نصیری ایک علی مانتا ہے، ہم 14 علی مانتے ہیں۔ حیدری، آپ یہ سرکار تھک گئے تو چھوڑ دوں؟ ہاں ہاں، ہاں ہاں، نصیری ایک علی مانتا ہے اور ہم 12 مانتے ہیں، ہم 14 ہیں، یہ سارے ایک ہیں۔ تو عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بس سے محفوظ رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیں ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اس پہ قائم ہے، اور یہ جو غلط فہمی ہوئی ہے یہ لوگوں کے امام کو ہو گئی، ہمارے ملنگ کو بھی نہیں ہوتی۔ امام شافعی نے کہہ دیا، میں مرتے مرتے مر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا رب علی ہے یا علی رب ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے، ہم نے نہیں۔ تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو نا، تھک گئے ہو۔ یہ آخری فکرہ پڑھوں، آخری جملے کی اجازت دے رہے ہیں مجھے اب، چونکہ مجھے خود آگے سفر کرنا ہے، میں زحمت تمام کرنے والا ہوں۔ یہ ان کو شک ہوا، ہمیں نہیں، ہم اپنے عقیدے اور یقین پہ بالکل قائم و دائم بیٹھے ہوئے، صحیح۔ اور اسی لیے مشہور بات ہے، مولوی اسماعیل دیوبند مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے لوگ بڑی باتیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دعاؤں میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار بی بی تجھے ہمیں تجھ سے رزق نہیں چاہیے، اولاد نہیں چاہیے، یہ ایک ہی دعا کرتے تھے۔ دعا یہی ہے، جب تیرا دشمن سوال کرے جواب کی توفیق دے دے۔ یہ وہ لوگ، وہ کہتے ہیں ایک دن خواب میں امام شافعی میرے پاس آ گئے اور میری ان سے ملاقات ہو گئی خواب میں۔ کہہ لیں جیسے میں نے دیکھا، میں نے کہا تو یہ تو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے ایک سوال ہی کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں خواب میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا سرکار آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو اتنے بڑے امام ہیں اور فقہ کا امام کہا گیا آپ کو، آپ نے یہ عجب بات کر دی کہ آپ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا رب علی ہے یا علی رب ہے، آپ نے علی کو رب کہہ دیا، آپ نے علی کو اللہ کہہ دیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو کہتے ہیں امام شافعی نے جواب دے کر میری تسلی کروا دی۔ وہ کہتے ہیں مولوی اسماعیل، جس معاشرے میں میرے جیسا بندہ امام ہو جائے وہاں علی کو رب نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں یار وہ بندے جو ہاتھ اٹھا گئے، علی کو رب نہیں، علی ہر ہاتھ اٹھے، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ بس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہمارا عقیدہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، علی اس کا عبد ہے اور یہ عبد ہونے میں کمال ہے۔ انہوں نے اسی کا سجدہ کیا، اسی کی معرفت کروائی۔ زمانے کو معرفت توحید ہی نہ ہو سکی، اگر زمانے کو معرفت توحید ہوتی تو حسین کو آباد مدینہ چھوڑنا نہ پڑتا۔ جزاک اللہ۔
میری شہزادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ ابھی میں نے لفظ نہیں کہا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بلند آواز سے سیدوں نے گریہ شروع کر دیا۔ یہ بلند آواز سے رونا سنت ہے حسن حسین کی ماں کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ بلند آواز سے رونا سنت ہے حسن حسین کی ماں کی۔ قبلہ اگر سنت نہ ہوتی تو مدینہ کے لوگ علی سے آ کے نہ کہتے یا علی بطول سے کہہ یا سبو رویا کرے۔ یا علی بطول سے کہہ یا صبح رویا کرے یا شام رو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ سنت ہے بی بی کی، بلند آواز سے رونا۔ اور اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے جو غریب کے غم میں بلند آواز سے رو۔ عزیزدارو، یہ جو مصائب جتنے بھی پڑھے جاتے ہیں، ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، مصائب کی کوئی کہانی نئی تھوڑی نہ ہے، لیکن جب بھی بیان ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسے سادات کے 40 گھروں کو ابھی تالے لگے۔ یوں لگتا ہے قبلہ بڑے بڑے زائر جو جاتے اپنے جذبات کا اظہار کرتے۔ ایک مومن امام رضا کے روضے کی زیارت کے لیے گیا، خاکی خاتی مومن عام بشر، لیکن جب زیارت سے واپس آنے لگا آنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ روضے کو بھی دیکھتا تھا، دیکھ کے کہتا ہے مولا تیرا روضہ چھوڑ کے کیسے جاؤں، مولا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ جب بشر کی یہ حالت ہے، حسین کی کیا حالت ہوگی؟ حسین نے قبر رسول کیسے چھوڑی ہوگی؟ حسین نے قبر بطول کو سلام کیسے کیا ہوگا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ او بی بی تیرا پرسہ قبول کرے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ قبلہ یہ امام کی عادت تھی، امام حسین کی عادت تھی کہ ہر نماز ظہرین کے بعد یا نماز فجر کے بعد بہن کو سلام کے لیے آتے تھے۔ ہر نماز کے بعد بہن زینب کو سلام کے لیے آتے تھے۔ نماز کا وقت تھا، حسین نے مسجد میں نماز ادا کی، یا مسجد میں اسے ولید کا پیغمبر ملا، کیا کہا آپ کو دربار میں بلایا۔ حسین نے دربار کا ارادہ کیا، چند قدم چلے تھے، تڑپ کے واپس ہو گئے کہ اگر دربار میں دیر ہو گئی زینب مرنے سے پہلے مر جائے۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو سینے پہ ہاتھ نہیں مار پایا یا غریبوں کو ہائے کر کے نہیں رو پایا۔ ان دنوں بھی ذاکر کو کہنے کی ضرورت ہے، بطول کا گھر اجڑنے والا ہے اور بندہ بے نیازی کرے اچھا نہیں لگتا۔ جس نے ماتم کرنا فکرہ سننا، زینب مرنے سے پہلے مر جائے گی یہ کہنا تھا۔ حسین چلے گھر پہنچے، جیسے ہی گھر پہنچے ایک مرتبہ مسند پہ بیٹھ کے غریب کربلا نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا۔ جس نے کبھی حسین روتے نہ دیکھا تھا قریب آ گئی، تڑپ کے کہتی ہے زینب بہن کے ہوتے ہوئے بھیا روتا کیوں ہے؟ کہا مجھے دربار میں بلایا ہے۔ دربار کا نام آ کر گیا، تڑپ کے کہتی ہے بھیا آپ دربار اور اکیلے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بھیا آپ دربار اور اکیلا؟ کہا ہاں مجھے دربار جانا ہے۔ کہتی بھائی میں نہ جانے دوں گی، بھائی جب سے میری ماں دربار سے خالی آئی ہے مجھے مسلمانوں کے دربار پہ بھروسہ نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جو نہیں کر پایا ماتم سر اٹھا دیکھ، زینب دامن پکڑ کے کہتی ہے بھائی میں جانے نہیں دوں گی، یہ وہی دربار ہے جہاں میری ماں گئی تھی تو بال کالے تھے، آئی تو بال سفید۔ ماتم ماتم ماتم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی تمہارا پرسہ قبول کرے، شام سے آئی ہوئی بی بی راضی ہو جائے۔ دعائیں بھی مانگنا قبولیت کی گھڑی ہے، معجزے کی مجلس ہے، ہر آنکھ سے آنسو جاری ہے، ہر ہاتھ ماتم کر رہے ہیں۔
جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ بھیا میں نہ جانے دوں گی، بہن نے بھائی کا دامن پکڑا۔ جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی بھی غریب کا ماتم نہیں کر پایا، عالم تصور میں تصویر سجا، بے ساختہ سینے پہ مہات نہ آئے تو غریب کا مصائب معجزہ ہی نہیں۔ بہن نے بھائی کا دامن پکڑا، پکڑ کے کہتی ہے نہ جا، میں نہ جانے دوں گی، نہ جا نہ جا۔ اس منظر کو زوجہ عباس جناب لبابہ خاتون نے دیکھا، تڑپی دھوڑی حجرہ عباس میں آئی، دیکھا عباس سینے پہ فضل کو لٹا کے صاحب فراش ہے۔ لبابہ تڑپ کے کہتی آپ آرام کر رہے ہیں، ادھر قیامت آ رہی ہے۔ عباس نے فضل کو نیچے رکھا، کہا خیر تو ہے، کہا بھائی دربار جاتا ہے، بہن جانے نہیں۔ ماتم، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور بھائی دربار جاتا ہے، بہن جانے نہیں دیتی۔ یہ فکرہ سننا تھا۔ جو بندہ مجرم ہوگا وہ بندہ جو فکرہ سمجھے اور ماتم نہ کر سکے، یہ کہنا تھا۔ عباس نے نالین نہیں پہنی، امامہ نہیں پہنا، ہاتھوں میں تلوار اٹھا کے علی کا شیر علی کے جلال میں چلا۔ جیسے ہی سیدہ کی حویلی میں داخل ہوا، کیا منظر تھا؟ زینب نے حسین کا دامن پکڑا ہوا تھا، کہتی تھی نہ جا نہ جا نہ جا۔ جیسے ہی غازی کو دیکھا، دامن چھوڑ کے کہتی ہے اب چلا جا ماتم، اب چلا جا۔ او میرا ضامن آ گیا، او میرا غازی آ گیا، او میرا محافظ آ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک منزل اور بڑھانا، ایک منزل اور بڑھانا، ابھی بھی تمہارا پرسہ قبول کرے۔ سر جھکا کے بندہ وہ بیٹھے جب بہت بڑا گناہ ہوا ہے اس بندے سے، جو غریبوں کا مصائب بھی سنے اور اس سے ہائے نہ کر پائے، لیکن فکرہ سننا۔ جیسے ہی غازی نے دیکھا، کہا خیر ہے، کہا میرا ضامن آ گیا، بھیا آپ جا۔ ادھر اجازت ملی، حسین نے چلنے کا ارادہ کیا، غازی نے روکا، کہتے آقا جا تو رہے ہیں، اکیلے نہیں جاتے، 18 بنو ہاشم کو ساتھ لے جاتے تاکہ زمانہ جان لے حسین کتنا آباد تھا، تاکہ زمانہ جان لے حسین آباد کتنا تھا۔ کہا نہیں غازی جلدی ہے، کہا نہیں صرف ایک آواز لگاؤں گا، جو آئے گا وہ جائے گا۔ یہ غازی نے کہنا تھا، غازی نے آواز لائی، عباس نے آواز لگائی، اکبر۔ ماتم کی تیاری کرے وہ بندہ، تصویر سجانا ماتم ہو جائے گا۔ اکبر، قاسم، اولاد عقیل، اولاد جعفر، ایک ایک آواز دی، ایک حجرہ کھلا، اکبر باہر آ گیا، دوسرا حجرہ کھلا، قاسم باہر آ گیا، تیسرا حجرہ کھلا، کوئی باہر آ گیا۔ 18 بنو ہاشم سامنے آ کے ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ منظر حسین نے دیکھا، غریب روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، چیخ نکلی عباس کی، کہتا ہے خوش ہونے کا موقع ہے، ایک آواز پہ سارے آ گئے، تو روتا کیوں ہے؟ حسین تڑپ کے کہتے ہیں روتا اس لیے ہوں، ابھی میں پیاسا نہیں ہوں، ابھی میں زخمی نہیں ہوں، ابھی میں زخمی نہیں ہوں، ابھی میں تنہا نہیں ہوں، ابھی میں تھکا ہوا نہیں ہوں، اور تو نے ایک آواز دی، وہ سارے آ گئے۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں کربلا کے میدان میں زخمی ہو کے رو رو کے کہوں گا آئینہ آئینہ عباس، اے عباس تو کہاں ہے؟ آئینہ آئینہ اکبر، اے اکبر تو کہاں؟ ماتم ماتم ماتم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سید اجازت دیتے ہو آگے پڑھوں؟ خدا کی صاحب اجازت سید سے ملی ہے۔ اب فکرہ میں آخری پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں۔ جو بندہ زندگی میں کبھی نہیں رویا، سر اٹھائے، ماتم کی ضمانت دیتا ہوں۔ سید چلے، قبلہ مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا۔ 18 بنو ہاشم اس رنگ میں حویلی سے نکلے۔ علامہ اظہر حسن زیدی رو کے فرماتے مدینہ والو آؤ نکل کے مدینہ کے بازار میں دیکھ لو، یہ مدینہ میں سیدوں کا آخری جلوس ہے، یہ مدینہ میں سیدوں کا آخری جلوس ہے۔ خدا کی
कसम इस रंग में सैयद चले। जैसे ही दरबार का दरवाज़ा आया, गाजी अंदर जाने लगा, सीने पे हाथ रख के हुसैन ने रोका, कहा गाजी अंदर नहीं जाना। गाजी हाथ बांध के कहता है अगर अंदर तुझे कुछ हो गया मैं ज़ैनब को क्या मुँह दिखाऊंगा, मैं फातिमा की बेटी को क्या मुँह दिखाऊंगा। ये फिक्रा कहना था। कहा गाजी परेशान ना हो, मैं इमाम हो के जानता हूँ न मदीना मेरा मक्तल है न वलीद मेरा कातिल है, लेकिन अगर दरबार में कोई बात हुई मैं आवाज़ दूंगा, तू दरबार में आ जाना। हुसैन दाखिल हुए। जैसे ही दाखिल हुए मसनद बैठी, गरीब बैठा। एक मरतबा वलीद ने कहा अमीर शाम चला गया। हुसैन ने कहा हर किसी को अल्लाह की बारगाह में जाना है। इतने में कहा यजीद की बैत कर। हुसैन कहता है तुझे नहीं पता मैं अली का बेटा हूँ, मेरे जैसा कुछ कोई भी उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये कह के हुसैन चले। एक लईन ने कहा वलीद हुसैन को कत्ल अभी कर दे, फिर हाथ ना आएगा। हुसैन के कत्ल का नाम आया। हुसैन ने जलाल में देखा, कहा तेरी जुर्रत है, तू मुझे कत्ल करेगा। ये आवाज़ गाजी ने सुनी। इस रंग में दरवाज़ा खुला जैसे बाबे खैबर उड़ा था। तलवार लेके गाजी दाखिल हुआ। खुदा की कसम पूरे दरबार में मौत की लहर दौड़ गई। हुसैन ने देखा यहाँ कयामत आ जाएगी। हुसैन ने कहा गाजी जंग नहीं करनी। गाजी कहता है आका मुझे इजाजत दे, किसकी जुर्रत है मेरी जिंदगी में तेरे कत्ल का नाम ले। जब गाजी ना रुका हुसैन रोकता रहा, गाजी पूछता रहा, मातम करे हर बंदा। हुसैन रोकता रहा, गाजी पूछता रहा। जब गाजी ना रुका अकबर को बुला के हुसैन ने अकबर के कान में एक बात कही। अकबर चलने लगा। अब्बास ने तड़प के कहा ए मोहम्मद के शक्ल वाले, तू बेटा हुसैन का है, शागिर्द मुझ अब्बास का है, तुझे बता तेरे बाबा ने कहा क्या है। रो के अकबर कहता है चचा बाबा ने कहा है अगर गाजी नहीं रुकता जा घर से सकीना को ले। मातम और जा घर से सकीना को